نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا خاتم النبیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر بے شمار کرم ہوا کرتا ہے، بے شمار انعام ہوا کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگو، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات. بہرحال اللہ کے بہت سارے انعامات میں سے اس وقت ہمیں جو دو انعام ملا وہ یہ کہ ہمیں ایک فریضے کی ادائیگی کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کے سلسلے میں کچھ دیر غور و فکر کے لیے ہمیں اکٹھا فرمایا. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے یہاں کسی کو آنے کی توفیق دے دے اور وہ کہہ دے کہ آپ ہمارے ہاں آئیے، خاص طور سے وہ بہت زیادہ اولو العزم بھی ہو، بہت زیادہ بلند بھی ہو، بہت بڑا اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہو، تو جس کو بلاتا ہے وہ اپنا فخر اور اعزاز سمجھتا ہے. ابھی دنیا کے اعتبار سے ہماری نگاہوں میں کوئی وزیر، کوئی ڈی ایم، کوئی ایس پی ایک طاقت، ایک قوت کا مالک ہے. اگر کسی کو وہ بلا دے اپنے یہاں کہ اسلم صاحب آپ کل تشریف لائیے گا ہمارے یہاں، مثال کے طور پہ، تو آدمی اس بلانے کو دوسروں کو بتاتا پھرے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تبھی اما کیا بتائیں، وہ ڈی ایم صاحب نے بلا رکھا ہے. مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ فلاں صاحب نے ہم کو بلایا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا کے سارے مقام، سارے مرتبے، سارے عہدے، ساری طاقت، ساری قوت جہاں جا کے ڈھیر ہو جاتی ہیں، سب کے سب بے معنی ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اس کی طاقت کے سامنے. اس طاقت کا نام ہے اللہ رب العزت. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت دے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار بندے کو، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ جو میرے گناہوں کو بھی جان رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم ٹوپی کرتا عمامہ کے ساتھ ہیں تو ہمارے اندر کی غلاظت کو سامنے والا نہیں جان رہا ہے اس لیے وہ ہم کو بزرگ مان رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اس ذات کا نام ہے وہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ دلوں کے حال اور دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ایسی ذات ہے جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو جانتی ہے، ہمارے تمام برے کاموں کو جانتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑی رحم و کرم کی ذات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر 1,00,000 برائی ہو، کسی سامنے والے کی ایک برائی ہم جان جاتے ہیں تو اس کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور نفرت کے انداز اختیار کرتے ہیں اور اپنے کو بلند سمجھتے ہیں، لیکن وہ میرا مالک، وہ اللہ جو میرے ہر غلط بات کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے دربار میں حاضری کی سعادت دے رہا ہے اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، جن بندوں کو اللہ اپنے گھر میں حاضری کی سعادت دے دے وہ تو یہ سوچے ہی کہ اب روئے زمین میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اس سے کم سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن کو حاضری کی سعادت نہیں مل رہی ہے ان کو کیا سوچنا ہے؟ ان کو یہ سوچنا ہے کہ میرا مالک جو ارحم الراحمین ہے، جو سارے کرم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ رحمت کی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، اس نے بھی مجھے دھکے مار کے باہر کر دیا ہے، مجھ کو اپنے پاس بلا نہیں رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کسی بھی خیر کے کام کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کسی کے بندے کے اوپر 100 بار رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے تب اس کو اپنے مسجد میں بلاتا ہے۔ بھائی آپ اپنے کسی دشمن کو اپنے یہاں نہیں بلاتے، آپ اپنے دشمن کو یہاں حاضری نہیں۔ مسجد کے بارے میں تو بالکل قطعی بات ہے کہ ساری روئے زمین میں سب سے زیادہ مقدس سرزمین اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کسی امام کا اختلاف نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، کسی بزرگ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ساری روئے زمین میں اس گھر سے زیادہ مقدس، جب قیامت آئے گی تو ساری چیزوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن یہ اللہ کا جو گھر ہے اس کو نہیں گرایا جائے گا، اس کو ایسے ہی اٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا گھر یہاں ویرانی نہیں آئے گی، اللہ اس گھر کو ایسے اٹھا لے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ہم کو اپنے عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے رہا ہے، تو کم سے کم دن بھر میں 1 مرتبہ تو شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اے اللہ، ہم اس لائق نہیں تھے، اے مالک ہمارا چہرہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار اس لائق تو نہیں تھا کہ آپ 1 مرتبہ بھی ہم کو اپنے یہاں بلاتے، لیکن آپ کا کرم تو اتنا ہے کہ آپ 5 مرتبہ ہم کو بلاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے دعوت کے احباب، دعوت کے ہمارے اکابرین بزرگان دین نے دعوت کے لیے کچھ خاص الفاظ، کچھ خاص موضوعات طے کر رکھے ہیں، جس کو 6 نمبر کہا جاتا ہے۔ یہ جو 6 نمبر ہے، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ جو 6 نمبر پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کی تمام بنیادوں کو سمیٹ کر کے لا کر کے 6 نمبر میں پیش کر دیا۔ اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ جب بھی آپ کو دعوت کے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور اگر آپ غیر عالم ہیں تو اپنے کو 6 نمبر کے دائرے سے باہر نہ کریں۔ 6 نمبر کے دائرے سے اگر آپ باہر اپنے کو کریں گے تو بسا اوقات آپ کی زبان سے ایسی لغزش ہو جائے گی جس کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے
گویا کہ یہ جو 6 نمبر ان کو سونے کے حروف سے اگر لکھ دیا جائے تب بھی ان کی حیثیت کم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت ہی اہم باتیں اس میں ذکر کر دی۔ کون سا ایمان والا ہے جس کے نزدیک اللہ کا تعارف نہ ہو، اللہ کو پہچاننا، رب کو پہچان لے، رب کو پہچانے بغیر آپ سب کو پہچانیں گے لیکن کوئی کام آپ کا ہونے والا نہیں۔ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، اللہ قادر کتنی چیزوں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ فلاں چیز سے ڈر جائے گا، نہیں، کہا گیا ہے بسا اوقات حالات جب آتے ہیں ہمارے اوپر، جب مشکلات آتے ہیں دشمنوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، بسا اوقات ایک مسلمان اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ اسلام باقی نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اس جملے کو کبھی اپنی زبان سے مت ادا کرنا۔ اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جتنی تحریکیں پہلے چلی تھیں آج اس کے عادی نہیں چلے۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ بغداد جیسی سرزمین پر کوئی ایک حافظ قرآن، پورے قرآن کا حافظ نہیں، اگر کوئی سورہ فاتحہ کا حافظ مل جاتا تھا اس بنا پر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ کیوں سورہ فاتحہ کا حافظ۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی بہت سے علاقوں کی، وہ سمرقند و بخارا جہاں کسی زمانے میں امام بخاری، امام مسلم بڑے بڑے محدثین تھے، اس علاقے کی صورتحال تقریباً 100 سال تک صورتحال ایسی رہی ہے کہ اگر کسی گھر میں صرف عربی کا کوئی لفظ لکھا ہوا مل جاتا تھا اس گھر والوں کو مار دیا جاتا۔ لیکن دشمن اگر قوی، نگہباں کبھی طرف، دشمن اگر طاقت والا ہے تو ہماری نگرانی کرنے والا ساری طاقتوں کا مالک۔ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں دین کو کیسے باقی رکھا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تاریخ کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے کہ ایسے حالات میں اجازت تھی کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، قبر کھود سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت تھی۔ اس زمانے کے حفاظ اور عالموں نے اپنی ٹولیاں بنائی کہ جگہ جگہ تم قبرستان کے پاس جا کر کے وہ علماء جو عالم تھے، زبردست عالم تھے، حافظ قرآن تھے، وہ قبروں کو کھودنے کے لیے جاتے تھے اور 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے کہ ان کو تو دکھا رہے ہیں کہ ہم قبر کھود رہے ہیں، لیکن قبر کھودنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں میں اتار رہے تھے، اسلام ان کے سینے میں پیوست کر رہے تھے۔ گویا کہ 70-80 سال تک اس انداز سے لوگوں نے دین کی تعلیم کو جاری رکھا ہے۔ وہاں جب صورتحال ایسی ہو جائے، قرآن نہیں میں کہہ رہا ہوں، حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی عربی کا لفظ لکھا ہوا اگر اس گھر میں پایا گیا اس گھر کے سارے لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال تھی۔ ایک دعوت کی ایک شکل اختیار کی گئی کہ بچوں کو دین کی تعلیم کیسے دیں گے۔ ایک شکل تو وہ تھی کہ قبرستان پہ جا کر کے قبریں کھود رہے ہیں اور وہاں دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسری شکل یہ تھی کہ اپنے گھر کے اندر تہخانہ بناتے اور اوپر والے کمرے میں شراب کی بوتلوں میں مختلف رنگ کے پانی ڈال ڈال کر کے قاعدے سے سجا دیتے تاکہ جب یہاں کی فوج، یہاں کی حکومت کے افسران آئیں تو دیکھیں کہ یہاں سب شراب کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو کوئی مولوی ملا، کوئی دین کو باقی رکھنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے تہخانے میں باقاعدہ قرآن پاک کی تعریف کرتے۔ تو اللہ، میں پھر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ جب اس کو باقی رکھنا چاہے گا تو ساری دنیا کی طاقت پاس ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ صحیح بات یہ ہے
کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو دنیا کا، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا زبردست قسم کا علم رکھنے والا ہو، لیکن وہ اللہ کو پہچان بھی نہیں پائے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات غیر محدود ہے اور ہماری عقل محدود ہے، لہذا غیر محدود کو محدود میں نہیں لایا جاتا۔ غیر محدود کو محدود میں، غیر محدود کو محدود میں کہاں سے لایا جائے گا؟ جبکہ چھوٹے محدود میں بڑے محدود کو نہیں لا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمندروں میں جو پانی ہوتا محدود ہے کہ نہیں؟ محدود کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ یہ کتنا ہے پانی۔ یہ معلوم ہو سکتا ہے کتنے ہی گہرا سمندر ہو، آج کے دور میں معلوم ہو جائے گا کتنا پانی ہے۔ لہذا آپ ایک بالٹی لے کر کے جائیں اور پورے گومتی کا پانی بالٹی میں رکھنا چاہیں رکھ پائیں گے؟ کیوں؟ گومتی کا پانی بھی محدود ہے، بالٹی بھی محدود ہے، لیکن وہ بڑا محدود ہے، یہ چھوٹا محدود ہے، لہذا بڑا محدود بھی چھوٹے محدود میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لہذا اللہ کے بارے میں تو ہم صحیح طور پہ جان بھی نہیں سکتے۔ اور ہم اور کوئی عالم کی کیا، ساری دنیا کی کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کو پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ آپ کو پہچاننے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ یعنی عبادت جو ہم کو کرنا چاہیے تھا، صحیح بات ہے کہ اس کا ہم حق ادا، اور اللہ کے رسول عبادت کرتے کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ عبادت کیسے کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، حضور انور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ تھوڑا سا رات میں ابتدائی حصے میں آرام کرنے کے بعد جب آپ اٹھتے، بیدار ہوتے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، تو کبھی کبھی ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلے پارے میں الف لام میم سے شروع ہوگی اور تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے آنے سے پہلے تقریباً ڈھائی صفحہ سے 2 صفحہ کم، ڈھائی پارہ سے 2 صفحہ کم، وہاں جا کر کے پوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک رکعت میں عموماً آپ کا معمول یہ تھا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ سے لو لگانے والا، اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جہاں 3 دن ہم نے تہجد پڑھا، اب اس تہجد کا پرچار ضروری ہے، ایسی شکل اختیار کریں کہ ہمارے تہجد کو فلاں امیر صاحب بھی جانیں اور فلاں غریب صاحب بھی جانیں۔ کیا کہیں گے؟ بھائی کیا بتائیں، صبح جب میں آج 3 بجے جب اٹھا ہوں تہجد پڑھنے کے لیے، نہ معلوم کیسی آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ اس آواز کا بتانا مقصود نہیں ہے، اپنے تہجد کا اعلان کرنے کا مقصود ہے کہ آپ یہ جان جائیے کہ میں 3 بجے اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا حال، تاکہ ہم جو کر رہے ہیں یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات سے زیادہ غیرت والی ذات بھی دنیا میں، ساری کائنات میں کوئی نہیں ہوتی، لہذا اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک کو برداشت کر سکتا ہے، شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلان کر دیا اللہ نے، ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا۔ جو آپ نے بتایا کہ میں جو 3 بجے اٹھا تھا اور کیسی آواز آ رہی تھی تاکہ آپ کا سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے، آپ نے اپنی عبادت کے اطلاع کے لیے ان کو شریک کر دیا ہے، ان کی رضا کو شامل حال کر دیا ہے، لہذا اللہ آپ کی اس تہجد کی کوئی پرواہ نہیں کرے۔ سمجھا؟ ہم نے اتنی محنت سے اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھے، سب کچھ کیا۔ جب بہت سے لوگ بیچارے اور دیندار بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اٹھے اپنے اہلیہ کے اوپر روب جما رہے ہیں، ہم تہجد کے لیے اٹھے تو ہم کو چائے بھی نہیں دے رہی ہو۔ یاد رکھیے گا، وہ بیوی اگر آپ کا ایک کھانا نہ پکائے تو آپ اس سے شرعی اعتبار سے مطالبہ نہیں کرتے۔ آپ اس بیوی کو یہ تو سمجھائیے آپ کہ دیکھو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، ہے نا، تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں۔ وہ آپ کے بتانے کے اعتبار سے فضائل سن کر کے وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ دھوس جمع کر کے اگر کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، نہیں، آپ سمجھا جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عبادت اس انداز سے کرنا ہے ہم کو کہ عبادت کا مزہ آ جائے، دل لگنے لگے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، 6 نمبر میں کا دوسرا نمبر نماز۔ نماز آج ہماری کیسی، ہم غور کر کے دیکھیں، نماز ہماری کتنی ریڈی میڈ ہے، ہم کیا بتائیں۔ ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی، معاف کیجیے گا کسی کو تکلیف ہو تو، بہت سے بھائی 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں۔ اور اس سے آگے میں کہہ دوں تو ناراض نہ ہوئیے کہ بہت سے ہمارے بھائی جو 20 سال سے دعوت کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی فکر نہیں رہی کہ ہم اپنی عبادت کو درست کریں، اس کے باوجود وہ بھی نماز سے نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ مدرسے میں عالم ہیں، ان کی حیثیت تو الگ ہے، لیکن بہت سے لوگ مدرسے میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، چپراسی کام کر رہے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں، ہر وقت ان کو سیکھنے کا موقع ہے، لیکن 60 سال سے مدرسے میں ملازمت کیا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر۔ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، امام صاحب نہیں بات، اس کے بعد سارے مصلی ایک ساتھ تو نہیں آ جاتے ہیں، ایک آدمی اس وقت ضالین کہہ دیے کہ آئے، پھر اس کے بعد ایک اس کے بعد آیا، یہاں تک کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور ایک شخص آیا اور آ کر کے شامل ہو رہا، کوئی اس سے پہلے شامل ہوا، تو تکبیر جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، اللہ اکبر نماز میں کئی بار کہا جاتا ہے نا، لیکن ہر اللہ اکبر یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ پہلا والا اللہ اکبر جس کا نام تکبیر تحریمہ ہے، یہ کہنا فرض ہے، فرض، یہ کہنا، سن لیجیے کان کھول کر کے ایک دم، یہ کہنا فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے پہلے والے تکبیر میں خالی ہاتھ ایسے اٹھایا اور ایسے باندھ لیا، وہ نماز میں شامل نہیں ہے۔ آج یہ غلطی، میں تو کہوں کہ 60% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدھے وہیں سے آئے اور نہ اللہ اکبر نہ کہا نہ کچھ کہا، بس ہاتھ اٹھایا ایسے باندھ دیا۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا ایسے باندھ لیا، آپ نماز میں شامل نہیں ہیں۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں مجھ کو ثواب مل رہا، نہیں، آپ نماز میں شامل نہیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہے بغیر آپ نماز میں شامل نہیں ہیں۔ پہلا اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اگر یہ چھوٹے گا تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اللہ اکبر جو ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یہ اللہ اکبر اگر آپ کا چھوٹ بھی جائے گا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔
ماشاءاللہ یہاں ہمارے عزیز مفتی صاحب بھی ہیں، آپ مسئلہ معلوم کر لیجئے گا۔ اگر پہلا اللہ اکبر میں نے اپنے گاؤں میں ایک مرتبہ پچھلے رمضان میں جب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا تو رمضان المبارک میں 20 دن تک مسائل میں نے بیان کیا، پہلے رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک صرف نماز کے مسائل، اور روزانہ 20 منٹ بیان کرتا ہوں۔ جس دن میں نے یہ مسئلہ بتایا لوگوں کو کہ اگر کسی بندے نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہے، میرے بیان کرنے کے بعد جب میں آگے بڑھا، ایک صاحب تھے 70 سال کی عمر والے، مجھ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہے بابو ایسا تو ہم کو بہت ہوتا ہے، ہم نے تو بہت کیا، اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے، نماز کو سیکھ کر کے پڑھیے۔ نماز بہت سے لوگ بیچارے کچھ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو کل معاف کر دیتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، ایک حدیث ہے، بہت سے بندے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ میں مار دی جاتی ہے، لے جاؤ یہ تمہاری نماز، اس کا قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمارے جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے دل میں قسم کھا کر کے آج اس بات کو بیٹھائیں، انشاءاللہ العزیز سب سے پہلی فرصت میں ہم نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھ کر کے پڑھیں گے۔ اب نماز سیکھیں گے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ حسینیہ میں داخلہ تو نہیں لینے جائیں گے، آپ کسی مدرسے میں داخلہ تو نہیں لیں گے، آپ دعوت کے اندر اگر نکل رہے ہیں، اللہ کرے اس راستے کے لیے اللہ ہم کو قبول کر لے، تو ہم جائیں۔ جیسے ہمارے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ہر جماعت کے اندر ہماری خواہش ہے کہ ایک عالم ہو، ایک مفتی ہو، ایک قاری ہو، اگر ایسا موقع مل جائے تلاش کر کے جائیے۔ اگر ایسا موقع مل جائے تو آپ باضابطہ طور پہ کہیے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، ہم آپ سے سیکھیں گے۔ 40 دن کے اندر اگر آپ نے اپنی نماز درست کر لی، 2 رکعت کی نماز، تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کا چلہ قبول ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نماز کے مسائل کو ہلکا نہ سمجھیے، نماز کے مسائل کوئی معمولی نہیں ہے۔ بہت سے پڑھنے پڑھانے والے جو پڑھا رہے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نماز کے مسائل کو بہت سنجیدگی سے لیجیے، اور آسان طریقہ یہ بھی، دعوت میں جائیے، وہاں بھی سیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کا جو امام آپ رکھتے ہیں اس امام کو چاہے تنخواہ آپ کو کچھ بڑھانی پڑ جائے، لیکن آپ کہیے کہ امام صاحب روزانہ ہم کو آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز درست کر سکیں آپ کے ساتھ۔ اور کوئی بوڑھا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نماز کو درست پڑھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ آپ یہ کہہ کے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے کہ اللہ قبول ہی کر لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجبور ہے آپ سے، اللہ مجبور ہے آپ کی عبادت کی کہ آپ جیسے چاہیں کر لیں۔ ایک آدمی کسان ہے، کھیتی والا ہے، وہ کھیتی کے لیے دانے ڈالتا ہے، اگر نقصان ہو گیا وہ 50 آدمی سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں تو دانا بہت اچھا ڈالا تھا، کھاد بھی ڈالا تھا، لیکن آخر پیداوار میری اتنی کم ہوئی کیوں؟ ایک مرتبہ کی پیداوار کی کمی کے اوپر دماغ میں ٹینشن لیتا ہے اور 50 آدمی سے پوچھتا پھرتا ہے۔ لیکن نماز جو ہماری ساری عبادتوں کی اصل و جڑ و بنیاد ہے، اس کے لیے ہم نے کسی سے نہیں پوچھا۔ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی اپنی نماز کی فکر کی؟ ایک آدمی 60 سال کا ہو گیا، قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کو فکر اس بات کی ہوئی؟ آپ کی دکان اگر نہیں چل رہی تو 10 آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تو 50 سال سے دکان کر رہا ہوں اور ایک آدمی 10 سال کے اندر یہاں تک پہنچ گیا، میں اتنے ہی، کیا بات ہے؟
اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز کیسی ہے، ہماری تلاوت کیسی ہے، ہمارا قرآن کیسا ہے، اس بات کی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ایمان لایا، ہم اور آپ تو وراثت میں ایمان پائے ہیں، وہاں تو ایمان لانے والا آج ایمان لا رہا ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، ایمان لانے والا اس کی عمر 50 سال ہے، لیکن وہ اپنے کو باقاعدہ طور پہ اپنے کو لگا کر کے کسی بھی طریقے سے نماز کو سیکھنے کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہم کو مشکل نماز سیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اور ہم فیصلہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی ہم کو سیکھنا، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اور اس خام خیالی کو میں پھر کہتا ہوں، اپنے دل سے اس شیطانی وسوسے کو نکالیے کہ اللہ آپ کی ہر چیز کو قبول کر لے گا، نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے کہ نماز کو سلیقے سے پڑھو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی تلاوت میں ایک حرف کا، حرف نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کہتا ہوں، ایک زیر زبر کا فرق پڑ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پہلے پارے کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے اوپر زبر ہے، رَبُّهُ، رَبُّهُ کے اوپر پیش ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے جانچا، پرکھا۔ میں اس تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لفظ ابراہیم کے اوپر زبر آیا ہے اور رب کے اوپر پیش آیا ہے۔ اگر کسی بندے نے اس کے الٹے کر دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ کہہ دیا، یعنی ابراہیم کے اوپر زبر تھا وہاں پیش لگا دیا، رب کے اوپر پیش تھا وہاں زبر لگا دیا، کسی نے پڑھ دیا، فوراً نماز ٹوٹ جائے، فوراً۔ اس میں کوئی مفتیان کرام صاحب معلوم کر لیجیے، فقہ کی کتاب ہے نور الیضاء، اس کے اندر باقاعدہ باب زلت القاری، کہ قاری سے غلطی ہوتی ہے، کیا کیا غلطی ہو جاتی ہے، وہ سارا بیان وہاں ہے۔ آپ سیکھیے، یہ فکر پیدا کیجیے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے کبھی نماز میں تو آپ باقاعدہ علماء سے، مفتیان کرام سے باقاعدہ مسئلہ معلوم کیجیے کہ مولانا ہم سے ایسی غلطی ہو گئی، ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا ہوا، اس بات کی فکر پیدا کریں گے۔ حضور انور علیہ السلام نماز میں اتنا زیادہ انہماک، ایسا زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام گویا کہ ہر چیز سے کو فنا کر دیتے تھے، صرف اللہ کی ذات۔ کہا گیا ہے جب نماز پڑھو تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو یعنی جس کے لیے تم عبادت کر رہے ہو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ شکل نہ پیدا ہونے پائے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر پہلی شکل تو یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کتنا زیادہ، یہاں تو فلاں امیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے، فلاں حاجی صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی رکعت بڑھا دیتے ہیں کہ ہم تو جلدی رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے ہمارے امیر صاحب دیکھ رہے ہیں، پیچھے فلاں حاجی صاحب اور نمازی صاحب دیکھ رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا دیر تک کھڑے رہ جائیں، تھوڑا لمبا سجدہ کر لیں۔ لیکن جب آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر یہ شکل نہ پیدا ہونے پائے، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا اس میں کسی کو شبہ ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ شبہ ہے؟ اگر شبہ ہوگا کافر ہو جائے گا،
یاد رکھیے گا، تھوڑی موڑی بات نہیں ہے، فوراً کافر ہو جائیں گے۔ تو نماز کے اندر ایسا دھیان ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا کرامت علی صاحب کے بھی پیر تھے۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلی کے رہنے والے تھے، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہی کے مرید تھے مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، مولانا عبدالحی بڈھانوی اور بہت سارے لوگ۔ مولانا عبدالحی صاحب بڈھانوی نے اپنے پیر صاحب یعنی سید احمد شہید سے کہا کہ حضرت میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ مجھ کو صحابہ جیسی نماز سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، فوراً بتا دیجیے، اس لیے کہ صحابہ اپنی 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہماری نماز کا حال نہیں ہے۔ کہا بس صحابہ والی نماز سکھا دیجیے۔ کہا بس اتنا کام کر لو کہ جب تم وضو کی نیت کرو، نیت سے لے کے وضو کے مکمل ہونے تک بیچ میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے۔ پہلا کام کیا ہے؟ وضو کی نیت سے لے کر وضو کے مکمل ہونے تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے، اور اگر دھیان آ جائے تو پھر سے وضو کرو۔ پھر اس کے بعد جب وضو ہو جائے اس انداز کا تو اللہ اکبر کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر تحریمہ کہو، اس وقت سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے تو پڑھ لو، صحابہ والی نماز ہو جائے گی۔ مولانا عبدالحی بڈھانوی جیسا بڑا عالم، زبردست بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ 50 رکعت میں نے پڑھا ہے، تب جا کر کے 2 رکعت ایسی ملی ہے کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں۔ کہا جیسے ہی مثال کے طور پہ دوسری رکعت میں پہنچے ہیں، دھیان آ گیا دکان کا، پہلی رکعت میں پہنچے ہیں، دھیان آ گیا کھیت کا، بیوی بچوں کا۔ تو اس طرح سے جب وہ 50 رکعت تک پہنچے ہیں تب جا کر کے ان کی 2 رکعت ایسی ہوئی اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں مولانا زکریہ صاحب نے جو واقعہ لکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ ان کو خنجر لگ گیا تھا اور وہ نکل نہیں پا رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کیسے نکالا جائے؟ تو فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوں گا تو نکال دینا۔ وہ صحابہ والی نماز تھی، اور جو لوگ نکال لیے بعد میں پوچھا بھائی کیسے تم لوگ جمع ہو؟ کہا وہ آئے تھے آپ کا وہ خنجر نکالنے کے لیے۔ کہا تب نکالو، کہا وہ تو نکل گیا۔ یعنی جو آدمی اس کو ہلانے کی تاب نہیں لا رہا تھا وہ خنجر نکال کے باہر کر دیا گیا، اور اس کو پتہ نہیں۔ جب ہمارا تعلق عبادت کے اندر انہماک 100% انہماک اللہ کی طرف ہو جائے گا تو کیفیت یہ پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نمازوں کو ہم بہت زیادہ اتنا اہتمام کریں۔ حسینیہ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی جلدی انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر آدمی کے اندر بڑی خوبیاں ہوا کرتی ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم کسی کی خرابی کو تلاش نہ کریں، اس کی خوبیوں کو تلاش کریں، اس کی خوبیاں، اس لیے کہ خرابی نجس ہے، گندگی ہے، اور خوبی بہترین پاکیزہ چیز ہے۔ اب آپ کا دماغ نجس کی طرف جاتا ہے کہ پاکیزہ کی طرف جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں، دیکھیے بہت گستاخی ہوگی، صبح کو جو ہے بہت سے جانور نکلتے ہیں اور انسان بھی نکلتے ہیں ہوا خوری کے لیے، لیکن خنزیر اس راستے پر جاتا ہے جدھر گندگی رہتی ہے، انسان اس راستے پر جاتا ہے جدھر خوشبو۔ جو آدمی برائیوں کو تلاش کرتا ہے، خالی غلطیاں نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ پھنسا ہے۔ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا؟
مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ساتھ میں رہے، نماز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ یہ مولوی عبد الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بھی مولانا کے ہیں، کوئی سمجھوتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے مئو، اور جانے کے بعد جو ہے بس والے سے کہا بھائی بس روک دو، نماز پڑھنی ہے، اور تیار نہیں ہو رہا تھا، اور بس بڑی مشکل سے ملی تھی۔ کہا کہ بس رکے گی نہیں، مئو سے پہلے نہیں رکے گی، بیچ میں ان کا گھر پڑتا تھا۔ مولانا نے کہا کہ تم روکو، کسی کو پیشاب لگتی ہے روکتے ہو نا، میں سامان لے کے اتر جاؤں گا، تم ان کو روک دو، اتار کے چلے جاؤ۔ اور مولانا کو یہ بالکل پرواہ نہیں ہوئی کہ اس کے بعد بس ملے گی کہ نہیں ملے گی، نماز کو میں وقت پہ ادا کروں گا، مجھے بس ملے یا نہیں اس سے کوئی نہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، یہاں جونپور میں بھی ان کا بیانات ہوئے ہیں پہلے بہت۔ وہ بھی نماز کا ان کا عالم تھا۔ وہ مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب نے خود اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہا کہ لکھنؤ سے ساتھ ہوا حضرت کا، جا رہے تھے الہ آباد، اور الیکشن کا زمانہ کہ بس نہیں مل رہی تھی، اور نماز کا وقت جانے والا تھا، یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ کے اندر نماز نہیں ادا کی، نماز کا وقت چلا گیا۔ مولانا نے کہا بھائی بس والے کو روک دو، اس نے کہا نہیں روکے گی۔ کہا کہ عبدالعلی اٹھو، اپنے ساتھی کو لیا، مولانا عبدالعلی صاحب کو کہا کہ اترے، ہم کو اتار دو، چلے جائیں، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مولانا نے کان میں کہا کہ حضرت پھر پہنچ نہیں پائیں گے وہاں الہ آباد جلسے میں۔ کہا کہ جلسے میں پہنچنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ جلسے میں پہنچنا فرض نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد مولانا سامان لے کے اتر گئے، پورے بس کے اندر جو مسافر وہ ہندو تھے وہ کھڑے ہوئے، کہا مولانا کو لیے بغیر بس نہیں چلا سکتے، خیریت نہیں تمہاری۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے، اور دعوت کا مقصد ہی ہے کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر پہلے لاگو کریں۔ یاد رکھیے، ہماری باتوں میں جو تاثیر نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں نورانیت نہیں ہے۔ ہمارے قلوب میں جتنی زیادہ نورانیت کی ضرورت تھی، عبادت کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے سے کہتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس گزرے ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو سب سے سخت سزا ہوتی تھی، جو طالب علم کو، آج تو طالب علم کو مارا جاتا ہے، 10 ڈنڈے لگائے گئے، 50 ڈنڈے لگائے گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی جو سب سے سخت سزا ہوتی تھی، وہ حضرت کا ایک جملہ ہوتا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اشرف علی تم نے بہت تکلیف پہنچا دیا مجھے، بس اتنا جملہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب جب اتنا جملہ کہہ دیتے تو ہم لوگوں کو 10 دن کا کھانا اچھا نہیں لگتا، جب تک کہ حضرت معاف نہ کر دیں۔ میرے بھائیوں، جو آدمی عمل کے اعتبار سے مضبوط رہے گا، اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلے گا، وہ کلمہ تیر کی طرح جا کر کے اثر کرے گا۔ آج ہماری باتوں کا جو اثر نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، میں خود بہت بڑا گناہ گار انسان، آج ہماری باتوں کا جو اثر نہیں ہے، اور دعوت میں ہم کام کرنے والے بھی جو ہماری باتوں کا اثر سامنے والے پہ نہیں پہنچ رہا ہے، اگر کسی آدمی کے اوپر اثر نہیں پہنچے، آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں آدمی بہت نالائق ہے، میں 10 مرتبہ گیا ہوں اس کے باوجود بھی میری بات نہیں مانتا۔ ہم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے زیادہ ذلیل ہیں، ہم اتنے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کا اثر اس کے دل میں نہیں پڑتا، اور اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت کا جو کام ہے، یہ کام تو ایسا کام ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے لیے انبیاء کرام آیا کرتے تھے۔ اس کے لیے یاد رکھیے گا، یہیں پہ رک کر کے میں ایک بات تفصیل سے بتا دوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 کام ہوا کرتا تھا، نبی کی 2 ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایک
احکام کو اللہ سے لینا اور دوسرے اس احکام کو عام بندوں تک پہنچانا، نبی کی یہ دو ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی جو حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبیوں والا کام ہے اور تم کر رہے ہو۔ ارے اللہ کے بندے، نبی تو معصوم ہوا کرتا تھا، تم تو معصوم نہیں ہو، تو تم اتنے بڑے قابل ہو گئے کہ معصوم کے بغیر یہ کام کر رہے ہو، وہ معصوم ہوا کرتے تھے۔ تو آپ ان کو بتائیے کہ نبی کا دو کام تھا، ایک کام اللہ سے احکام کو لینا اور دوسرا کام بندوں تک احکام کو پہنچانا۔ تو اللہ سے احکام لینے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کے بتا دیا، اب دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جس کام کے لیے معصوم ہونا ضروری تھا اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا کام جو ہے، جو احکام ہے اس کو بندوں تک پہنچانا، یہ تبلیغی جماعت وہی کام کرتی ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، دعوت کی ایک بہت بڑی خصوصیت میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ دین کی دعوت دیتا ہے سچے دل کے ساتھ، اس بندے پہ کوئی غیر، کوئی باطل اس کو دعوت نہیں دیتا، کوئی باطل اس کو دعوت نہیں دیتا۔ دنیا میں بہت سارے باطل فرقے ہیں، سب کو دعوت دیں گے، لیکن اگر جان جائیں گے کہ یہ پکے تبلیغی ہیں، ان کو دعوت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کہ اگر ہم نے دعوت دیا اور اس نے اپنی والی دعوت دے دیا تو ہم کو تو مجبور ہو کر کے وہاں گرفتار ہو ہی جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر اور بہت سے حضرات عمر کے اعتبار سے مجھ سے بہت بڑے ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ہم کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب انشاءاللہ العزیز ہماری زبان سے نکلنے والا مختصر سا جملہ ایسا تیر کی طرح لگے گا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم میوات میں الحمدللہ 3 چلہ میرا بھی لگا ہے، میوات کے چلے میں جب ہم تھے تو وہاں جو بہت سے بیچارے جاہل ہیں اور نہیں پڑھے لکھے آدمی، کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن مولانا الیاس صاحب کی محنت کی برکت سے میواتی وہ اپنی نماز درست پڑھ رہے ہیں سیکھ کر کے۔ اگر لکھی ہوئی سورہ فاتحہ مل جائے دیکھ کے نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ جو پڑھیں گے اپنی نماز کے اندر تو درست پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات کے اہتمام کی ضرورت ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جیسے آدمی جب دوسرے پر جو ہے نشانہ لگاتا ہے، ایسے کرتا ہے نا، فلاں نہیں، ایک انگلی ادھر جا رہی ہے اور 3 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہے، یعنی اس اشارے نے بتا دیا ایک انگلی تو دوسرے کی غلطی کی طرف ہے اور 3 انگلی تمہاری اپنی غلطی کی طرف ہے، اپنے غلطی کی اصلاح کی طرف۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل اور تقوی کی صفات سے نوازے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دعوت کے امور کو ہم اس انداز سے انجام دیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اثر رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے آپ حضرات بتائیں کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا کر کے اور اس انداز سے جا کر کے اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنی تلاوت کو صحیح طور پہ لائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتائے صاحب، بتائے جن کا 3 بار 4 مہینے لگ چکا ہے یا جو بیرون کا سفر کر چکے ہیں وہ 5 مہینے بیرون